یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے خاموشی سے زندگی شروع کی مگر وقت آنے پر خدا کے منصوبے میں ایک مرکزی کردار بن گئی۔ یہ کہانی ہے آستر کی، ایک ایسی ملکہ جس کی ہمت نے ایک قوم کو بچایا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل فارس کی سلطنت میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یروشلم تباہ ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ ابھی تک غیر ملکی زمین میں رہ رہے تھے۔ فارس کے بادشاہ اکشورش ایک طاقتور حکمران تھے جن کی سلطنت ہندوستان سے لے کر ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ایک عظیم ضیافت رکھی جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس ضیافت میں اس نے اپنی دولت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن اس نے اپنی ملکہ وشتی کو حکم دیا کہ وہ دربار میں آئے تاکہ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ سکیں، مگر وشتی نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ بادشاہ کے لیے ایک بڑی توہین تھی۔ اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ وشتی کو ملکہ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تاکہ دوسری عورتیں بھی اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ وشتی کو معزول کر دیا گیا اور ایک نئی ملکہ کی تلاش شروع ہوئی۔ اسی سلطنت میں ایک یہودی شخص مردکی رہتا تھا۔ اس نے اپنی یتیم بھانجی ایستر کی پرورش کی تھی۔ ایستر نہایت خوبصورت اور شائستہ تھی، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں تھی۔ جب بادشاہ کے لیے نئی ملکہ چنی جا رہی تھی، ایستر کو بھی محل میں لایا گیا۔ اس نے سب کا دل جیت لیا، خاص طور پر بادشاہ کا۔ چنانچہ ایستر کو ملکہ بنایا گیا، مگر مردکی نے اسے نصیحت کی کہ وہ اپنی قومیت ظاہر نہ کرے۔ اسی دوران مردکی نے ایک سازش کا پتہ لگایا۔ دو درباری بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مردکی نے یہ بات ایستر کو بتائی اور ایستر نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ تحقیقات کے بعد سازش سچ ثابت ہوئی اور وہ دونوں افراد سزا پا گئے۔ یہ واقعہ شاہی تاریخ میں درج کر لیا گیا، مگر مردکی کو فوری کوئی انعام نہ ملا۔ اب کہانی میں ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، حامان۔ وہ بادشاہ کا خاص آدمی تھا جسے بڑا عہدہ دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب لوگ حامان کے سامنے جھکیں۔ سب جھکتے تھے مگر مردکی نہیں۔ حامان کو یہ بات بہت بری لگی، اس کا غرور مجروح ہوا، مگر اس نے صرف مردکی سے بدلہ لینے پر اکتفا نہ کیا۔ وہ پوری یہودی قوم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بہکایا کہ ایک قوم ہے جو قوانین کی پابندی نہیں کرتی، بہتر ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے بغیر زیادہ سوچے حکم دے دیا۔ ایک فرمان جاری ہوا کہ ایک خاص دن تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خبر پھیلتے ہی ماتم چھا گیا۔ مردکی نے ماتم کیا، روزہ رکھا اور ایستر کو پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہ کے پاس جا کر اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ مگر مسئلہ یہ تھا، جو کوئی بغیر بلائے بادشاہ کے پاس جاتا اسے موت کی سزا دی جا سکتی تھی۔ آستر خوفزدہ تھی۔ اس نے جواب بھیجا کہ وہ کئی دنوں سے بادشاہ کے سامنے نہیں بلائی گئی، مگر مردکی کا جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کیا معلوم کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہو؟ یہ الفاظ آستر کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میں جاؤں گی اور اگر میں ماری جاؤں تو ماری جاؤں۔ مگر اس نے پہلے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے کہا کہ سب لوگ 3 دن روزہ رکھیں اور وہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ 3 دن کے بعد آستر نے شاہی لباس پہنا اور بادشاہ کے دربار میں گئی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور اپنا سنہری عصا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ زندگی کی علامت تھی۔ آستر بچ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے ملکہ، تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت بھی مانگے تو دی جائے گی۔ مگر آستر نے فوراً اپنی بات نہ کہی۔ اس نے بادشاہ اور حامان کو ایک ضیافت پر بلایا۔ اس ضیافت میں بھی اس نے اپنی درخواست مؤخر کی اور انہیں اگلے دن دوبارہ آنے کو کہا۔ ادھر حامان خوش تھا، مگر جب اس نے مردکی کو پھر نہ جھکتے دیکھا تو اس کا غصہ بڑھ گیا۔ اس نے ایک اونچا پھانسی کا تختہ تیار کروایا تاکہ مردکی کو لٹکایا جائے۔ مگر اسی رات کچھ عجیب ہوا۔ بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ اس نے شاہی تاریخ کی کتابیں منگوائیں اور وہاں اسے یاد دلایا گیا کہ مردکی نے اس کی جان بچائی تھی، مگر اسے کوئی انعام نہیں دیا گیا تھا۔ اسی وقت حامان دربار میں داخل ہوا تاکہ مردکی کو پھانسی دینے کی اجازت لے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، جس شخص کو بادشاہ عزت دینا چاہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حامان نے سوچا کہ یہ عزت اسے ملنے والی ہے۔ اس نے کہا، اسے شاہی لباس پہنایا جائے اور گھوڑے پر بیٹھا کر شہر میں گھمایا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بالکل ایسا ہی مردکی کے ساتھ کرو۔
हामान को मजबूरन मर्दकी की इज्जत करनी पड़ी। उसका गुरूर टूटने लगा। अगले दिन आस्तर ने ज़ियाफ़त में अपनी असल बात ज़ाहिर की। उसने कहा, अगर मैंने तेरी नज़र में फजल पाया है तो मेरी जान और मेरी कौम की जान बख्शी जाए, क्योंकि हमें मिटाने का हुक्म दिया गया है। बादशाह हैरान हुआ, ये किसने किया? आस्तर ने हामान की तरफ इशारा किया। ये दुश्मन और मुखालिफ यही बदकार हामान है। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया, हामान को उसी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए जो उसने मर्दकी के लिए बनाया था। यूं बुराई अपने ही जाल में फंस गई। बादशाह ने मर्दकी को इज्जत दी और आस्तर को इख्तियार दिया कि वो अपनी कौम के लिए नया फरमान जारी करे। यहूदियों को इजाज़त दी गई कि वो अपनी हिफाजत करें, और जब वो दिन आया तो बजाय तबाही के उन्हें फतह मिली। ये दिन जश्न में बदल गया और ये वाक़या हमेशा के लिए यादगार बन गया, एक त्यौहार की सूरत में जो नस्ल दर नस्ल मनाया जाता रहा। आस्तर की कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी में भी खुदा काम करता है, कि खौफ के बावजूद ईमान रखा जा सकता है और कि एक शख्स की हिम्मत एक पूरी कौम को बचा सकती है। कभी कभी हम नहीं जानते कि हम कहाँ और क्यों हैं, मगर शायद हम भी किसी खास वक्त के लिए ही वहाँ रखे गए हैं। आस्तर ने अपनी शिनाख्त छुपाई, मगर वक्त आने पर उसे जाहिर किया। उसने खौफ महसूस किया, मगर उसके बावजूद कदम उठाया और उसके ज़रिए निजात आई। ये बाइबल का सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये एक याद दहानी है कि खुदा अपने लोगों को नहीं भूलता। अगर आप रोज़ाना मुक़द्दस बाइबल के वाक़यात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मसीही मीडिया को सब्सक्राइब करें।